نماز کے دوران ایک بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اطمینان نہیں ہوتا، رکوع اور سجدے کے درمیانی جو ارکان ہوتے ہیں اس میں اطمینان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے رکوع کیا اللہ اکبر تو اس کے بعد جلدی سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمد اللہ اکبر۔ جان لیں کہ ایسا شخص جو رکوع اور سجدے کے درمیان اطمینان نہیں دیتا ہے، اطمینان سے کھڑا نہیں ہوتا ہے، مسنون تسبیحات نہیں پڑھتا ہے، تو صحیح قول کے مطابق علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز انویلڈ اور باطل ہے۔ اور استدلال اسی حدیث سے کیا ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس کو حدیث مسیء صلاح کہا جاتا ہے، یعنی اس شخص والی حدیث جس نے اپنی نماز اپنی صلاۃ کے ادا کرنے میں غلطی کی تھی۔ کیا تھا؟ یہ صحابی آتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ جائیے فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے صلاۃ ادا کیجئے چونکہ آپ نے صلاۃ نہیں پڑھی ہے۔ یہ صحابی 3 مرتبہ ایسا کرتے ہیں اور چوتھی مرتبہ کہتے ہیں والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، مجھے سکھائیے۔ گویا کہ صحابی کے سیکھنے کی تمنا ظاہر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو تکبیر کہیں، اس کے بعد قرات کریں، پھر رکوع کریں اور اطمینان سے رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں تو اطمینان سے کھڑے ہوں۔ اب آپ سوچیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کم از کم اطمینان کہا ہوگا، چونکہ یہ کسی بھی دعا کا اقل استحباب ہے، اس سے کم استحباب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ نے واجب ادا کیا، لیکن جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے فوراً سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے اس قول پر ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع رأسک من الرکوع حتی تطمئن قائما، کہ تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہو یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ یہ کیفیت آپ کو جبھی حاصل ہوگی جب آپ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کم از کم پڑھ لیں۔ لہذا اپنی صلاۃ کو باطل نہ کریں اور نماز کے ارکان کے درمیان اطمینان حاصل کریں۔ اسی طرح جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، یہ اقل اطمینان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم اسجد ثم تطمئن ساجدا، پھر تو سجدہ کر اور سجدے میں اطمینان سے رہ۔ پھر جب ہم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو ہمارا سر اٹھتا پہلے نہیں ہے اور ہم دوسرے سجدے میں جانے کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر یہ طریقہ آپ اپنی نماز میں اختیار کرتے ہیں اور کم از کم آپ کمر کو سیدھا کر کے دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی نہیں پڑھتے ہیں تو علماء کی ایک جماعت جو کہ رب اغفر لی پڑھنے کو واجب کہتی ہے اور واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے وہ رکعات انویلڈ اور باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنی صلاۃ کو باطل کرنے سے بچائیں اور اس دعا کو سجدے کے درمیان پڑھ کر ثم ارفع رأسک من السجود حتی تطمئن جالسا، تو اپنا سر سجدے سے اٹھا تاکہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے۔ لہذا اس دعا کو پڑھیں رب اغفر لی کم از کم، اور سجدوں میں اطمینان کی کیفیت کو حاصل کریں، چونکہ دیکھیں خضوع کا تو ہمیں پتہ نہیں ہمارا دل نماز میں کتنا ہے، ہماری یاد اللہ تعالیٰ سے کتنی جڑی ہوئی ہے، کتنا میرا یقین ہے کہ میرا رب نے اپنے چہرے کو میرے چہرے سے ملا دیا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نماز ظاہری طور پر ہی قانونی طور پر ہی سنت کے مطابق اور جو رکن اور واجبات ہیں ان کی رعایت کے ساتھ نہیں ہوگی تو کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کی باطنی نماز صحیح ہے؟ لہذا کم از کم رب اغفر لی، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی، یہ دعا سنت سے ثابت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اس حدیث سے سبق لیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ صلاۃ پڑھتا ہے تو صلاۃ اپنے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ فلیس للمرء من صلاته الا ربعها الا ثلثها الا خمسها الا سدسها، آپ نے ذکر کیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی آدھی نماز قبول کی جاتی ہے، اس کی 1/10، 1/6، 1/4، 1/3۔ الغرض یہ کہ سنت اور نوافل اور احکامات کی جتنی رعایت کی جائے گی آپ کی صلاۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر قبول کی جائے گی، اور اگر آپ نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا تو نماز آپ کو بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تجھے ضائع اور برباد کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا ہے۔